جو علم ہے وہ بہت ہی وسیع ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت بھی آج اٹھائیس سفر کو امام حسن علیہ السلام جو کہ دوسرے امام ہیں ان کی شہادت ہے، جس کا نام جودہ بنت اشس ہے، اس نے زہر دیا تھا۔ ہائی گائز، السلام علیکم، دس از می زینب اکبر علی رجب، آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہے 28 سفر اور میں نے ولاگ کافی لیٹ سٹارٹ کیا ہے، اس کا میں ایکسکیوز کرتی ہوں اور اپنی پرانی چھٹیوں کا بھی ایکسکیوز کرتی ہوں آپ سے۔ کافی دن سے میں ولاگ شوٹ نہیں کر رہی تھی اور نہ ہی اپلوڈ کر رہی تھی، مصروفیت ہی کچھ ایسی ہے، یعنی کہ میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ سارے کام مجھے کرنے تھے تو مجھے ٹائم ہی نہیں مل پاتا۔ تو ابھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ میں کتنے بجے ولاگ سٹارٹ کیا ہے۔ یہ دیکھیں آپ، 9:05 ہونے والے ہیں، تو میں نے ولاگ سٹارٹ کیا ہے بیکاز ہم جا رہے تھے مجلس پر، جلوس پر، تو میں نے کہا کیوں نہ اپنی آڈینس کو بھی ساتھ کنیکٹڈ رکھوں۔ تو آج ہے 28 سفر۔ 28 سفر کو امام حسن علیہ السلام جو کہ دوسرے امام ہیں ان کی شہادت ہے، ان کا تابوت جو ہے اس کی برآمدگی ہوگی اور جلوس بھی ہے آج۔ تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلو، آپ کو بھی دکھاؤں۔ تو ابھی جو ہے وہ میں پہلے جاؤں گی چاچی کی طرف، وہاں سے چاچی کے ساتھ جاؤں گی مجلس پر۔ تو میں آپ کو آ کر کیا میں پہلے بھی بتا سکتی ہوں آپ کو، امام حسن جو ہے وہ دوسرے امام ہیں ہمارے، تو ان کی بیوی جس کا نام جودہ بنت اشس ہے اس نے زہر دیا تھا۔ 28 سفر کو مولا کی شہادت ہے، تو اسی لیے آج جلوس ہے، تابوت ہے، تو ہم وہاں جا رہے ہیں۔ آپ کو بھی زیارت ساتھ ساتھ کرواتے جائیں گے۔ میں نے آپ سے کہا ہوا ہے کہ محرم سیریز میں آپ کو ساتھ رکھوں گی، اسی لیے میں نے ولاگ جو ہے وہ سٹارٹ کر لیا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر اور اچھے سے کمنٹ کر لیجیے، پھر باقی کی باتیں بعد میں بھی ہوتی رہیں گی، تو یہ کام پہلے آپ کر لیجیے۔ ابھی جو ہے وہ چاچی کی طرف جائیں گے اور وہاں آپ سے جا کر ملاقات کریں گے، کیونکہ چاچی اس سے پہلے چاچی کو پک کریں گے اور پھر مجلس پر جائیں گے ہم۔ بڑا کوشش کرے آواز ہاں بالکل کسی بھی رہے کافی جی بسم اللہ ٹھیک ہو گئے دیکھیں گے میں اچھا سورہ کوثر قرآن مجید کا دو اسلوب ہے، آیات محکمات، آیات متشابہات۔ یہ مطلب اس کو سمجھ لیں، متشابہات سے مراد وہ نہیں کہ نعوذ باللہ شک ہو، قرآن میں تو شک ہو ہی نہیں سکتا۔ متشابہات سے مراد علماء کہتے ہیں حکم خدا کا ہو مگر جلدی طور پر حکمت انسان میں کھلے نا، اس کے معنی مطالب اسے کہتے ہیں متشابہات، اور جو بالکل سامنے آ جائے اسے کہتے ہیں آیات محکمات۔ اب سورہ کوثر میں وعدہ کیا تھا ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، لیکن تیرے دشمن یہ تم پریدہ رہیں گے، ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی، تیری نسل باقی رہے گی، تیری کوثر کی نسل باقی رہے گی، جب تک تیرا قائم نہیں آئے گا۔ یہ قرآن کے نسل نہیں ہے، پوری اور نسل کے ساتھ یہ میں تفصیل میں کہہ رہا ہوں، جب تک تیرا قائم نہیں آئے گا قیامت کو قیام رہے گا۔ جب تک تیرا رسول کے نواز ہے سورہ کوثر کے فارش ہے، ابراہیم کے فارش ہے، دربار بادشاہ میں پہلا بھور کا بھی کوئی نہ بولے، پہلا بھی کوئی نہ بولے، پہلا بھور کا سب سے پہلے بادشاہ کے دل سے آواز ہے، السلام علیکم
علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا وارث رسول اللہ السلام علیکم یا وارث رسول اللہ. اب جملہ مالک ہے کچے سلیسوں سے شالیمان کی طرح گزر جاؤں گا دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا. یہ کہنا تھا کہ حیبت حسن سے سالہ سالہ صبر کر حیبت حسن سے پورا دربار کھڑا ہو گیا پورا دربار کھڑا ہو گیا بادشاہ بھی کھڑا ہو گیا. تم نے سنا سنتے ہی نہیں ہے میں کیا کروں. بادشاہ کہتے ہیں میں نے منع کیا تھا کھڑے نہ ہونا تجھے منع کیا تھا کھڑے نہ ہونا تجھے منع کیا تھا کھڑے نہ ہونا تمہیں پیسے دیے تھے نا کھڑے نہ ہونا. انہوں نے کہا ہمارے آتے کہا ہم قرآن کے موضوع سنتے تھے آج اس کے بیٹے کا دیکھ لیا شاید تمہیں پتا نہیں چلا سب سے پہلے تو خود کھڑا. جی تو گھر ہم لوگ واپس آ گئے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج 28 صفر ہے, مولا امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا دن تھا, اسی لیے کافی مصروفیت کا دن رہا سارا. پہلے جو ہے ہم مرکزی امام بارگاہ قصر بطول, جس کا میں پہلے سے ہی آپ کو بتا چکی ہوں, سائیوال کا مرکزی امام بارگاہ جہاں ہم لوگ جاتے ہیں, وہاں سب سے پہلے جو ہے وہ مجلس ہوئی ہے. روٹین کے مطابق سفر کی مجلسیں جو ہے وہ چل رہی تھی, ساتھ ساتھ آج کا جو تھا وہ شہادت کا تابوت بھی برآمد ہونا تھا, اسی لیے میں نے ولاگ بھی شوٹ کیا.
تو علامہ کرامت عباس حیدری صاحب نے آج کی مجلس پڑھی. میں نے کچھ کلپس لے لیے. میں تھوڑی اپوزٹ سائڈ پر بیٹھی تھی, اسی لیے علامہ صاحب جو ہے وہ پراپر نظر نہیں آ رہے تھے. پھر بھی میں نے تھوڑی سی جدوجہد کر کے تھوڑا سا کلپ لے لیا جو کہ میں نے ایڈ کر دیا. علامہ کرامت عباس حیدری جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, عالمی شہرت یافتہ ہیں, اور ان کا جو علم ہے وہ بہت ہی وسیع ہے. میں نے ان کی بہت سی مجالس سنی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بینیفٹ کچھ یہ ہے کہ ماموں شبیر کے وہ بہت اچھے دوست ہیں. تو پھر ہم نے ان کو کچھ زیادہ ہی سنا ہوا ہے, تو ہمیں ان کو سمجھ بھی آتی ہے. اس کے علاوہ بھی ان کا جو علم ہے وہ واقعی نظر آتا ہے, بولتا ہے. تو آپ کو میں نے یہ تو بتا دیا تھا کہ امام حسن علیہ السلام کی آج شہادت تھی. اس کے ساتھ ساتھ فقہ جعفریہ کے مطابق یعنی اہل تشیعوں کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت بھی آج یعنی کہ 28 صفر کو تھی. تو آج جو ہے وہ 2 شہادتیں تھی. اگر تو آپ سنی ہیں تو آپ یقیناً 12 ربیع الاول پر ہی بلیو کرتے ہوں گے, لیکن اگر آپ شیعہ ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ 28 صفر کو حضور پاک کی شہادت کا دن جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ 28 صفر کو حضور پاک کی شہادت کا دن ہے, تو اسی لیے آج 2 شہادتیں تھیں. تو میں نے آپ کو جو ہے وہ پہلے مجلس کے کچھ جو ہے وہ سنوائی, تھوڑے سے کلپس ایڈ کر دیے. اس کے بعد میں نے آپ کو کچھ زیارات بھی کروائی, اور تابوت کی بھی زیارت میں نے آپ کو کروا دی ہے. تو امید کرتی ہوں آپ کو میرا آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا, انفارمیٹیو ہوگا, اور آپ کو اس کے ساتھ ساتھ ساہیوال میں کیسے جلوس کیسے مجالس ہوتے ہیں یہ بھی پتہ لگا ہوگا. تو کل کا جو ولاگ ہے وہ کل ساہیوال میں چہلم ہونے والا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سارے دنیا میں اور پاکستان پورے میں چہلم ہو جاتا ہے, اور ساہیوال میں اینڈ پر چہلم ہوتا ہے. تو کل جو ہے وہ ساہیوال میں چہلم ہے, تو آپ نے جو ہے وہ ولاگ بالکل بھی مس نہیں کرنا. کل والا ولاگ بھی لازمی دیکھنا. اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر سکتے ہیں. اس سے کیا ہوگا, کل والا ولاگ جب بھی آئے گا تو آپ کو نوٹیفیکیشن شو ہو جائے گا. تو آپ نے جو ہے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل نہیں بھولنا, اور ویڈیو کو لائک اور شیئر اور اچھے سے کمنٹ کر دینا. مجھے دیجیے آج کے ولاگ سے اجازت, کیونکہ ٹائم جو ہے وہ کافی لیٹ ہو گیا ہے اور میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں. کیا تو میں نے کچھ نہیں ہے لیکن میں تھک گئی ہوں. ملیں گے کل ایک نئے ولاگ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور مجھے دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.